اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور ان میں سے چند لوگ ایسے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے کھلم کھلا بہانے مل گئے اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ بنی ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک نو وارد مہمان کی خاطر و مدارت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملا ہی نہیں تھا اس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تو اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریر لوگوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو مجھ پر قابو دے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جائیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کر دوں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچھ لے جائیں، یا جو اور سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا
کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس ذات کریم کے جس کے ہم لوگ نام لیوائیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کے معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اٹھتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکالیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا بہت صدمہ تھا اور اس پر اپنے نفس کو اکثر ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اپنے حوصلے اور ارادے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئی۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک پہاڑی کی جگہ پر مقرر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم کسی صورت بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے، یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دے کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف کے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھی بھاگ رہے تھے اور نقصان بھی بہت اٹھا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں تو جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے سونگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے لڑے کے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے۔ اگر آدمی اخلاص میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جانے لگے۔ صحابہ کو ہمراہ ساتھ لیا۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کرنے کا ارادہ کیا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو رکنا پڑا۔ جانصار صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ناگوار گزر رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا کر سکتے تھے کہ جانصار صحابہ تھے اور فرما بردار بھی تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے
काफिरों की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में जकड़े हुए थे, वो भाग कर आपके पास आ गए और इसी हालत में गिरते पड़े मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाएँ। इनके बाप जो इस मुआहदा को लिए आए हुए थे, इनका नाम सुहेल था, उन्होंने इनके मुंह पर थप्पड़ मारे और अपने साहबजादे को वापस ले जाने पर इसरार किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माने। अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, लेकिन अब वापस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफार ने इनको भी वापस लाने के लिए 2 आदमी भेजे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ भी किया कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफार के पंजा में फिर भेज रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु इन दोनों काफिरों के साथ वापस जा रहे थे। रास्ता में किसी तरीके से तलवार छीन कर उसका गर्दन उड़ा दी। उसका जो दूसरा साथी था वो भाग खड़ा हुआ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है और अब मेरी बारी है। और इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई ऐद इन लोगों का नहीं है जिसकी ज़िम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लड़का लड़ाई भड़काने वाला है, काश इसका मुईन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गया कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊँगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे आकर आबाद हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ सहाबी जो भी जो है वो कुफार के जुल्म से तंग होते तो वो उसके साथ आकर जो है ना वो इकट्ठे होते गए और उन्होंने वहाँ पर अपना एक ग्रुप बना लिया। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा है, वहीं पहुँच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में खाने पीने का कोई इंतज़ाम था। इन्होंने लोगों को हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम और मसाइल। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन था, इनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक़्त तपती हुई रेत पर सीधा लटाकर इनके सीना पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सकें, और कहता कि इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहते हो तो इस्लाम से हट जाओ। मगर वो इस हालत में आहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा गर्म किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते हैं। कभी अबू जेल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इस कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हालत में उनको देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमा दिया। फ़ायदा, चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी मबूद कहते थे, इसलिए इनके मुकाबला में इस्लाम की
تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا گیا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے، گھسیٹتے اور یہ ایک ہی لفظ کہتے کہ ایک ہی اللہ ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی غرض سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش لی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش تھی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر قرآن مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشوی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس نے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ چلا نہ چلا اور دریافت کسی سے نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیفیں علیحدہ رہیں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اسے اپنے گھر لے گیا اور رات کو کھلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کا جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا تمہیں، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا،
चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक़्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ा मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला के पढ़ूँगा। चनाचे उसी वक़्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। फिर क्या था कि चारों तरफ से लोग आ गए और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनको ऊपर से बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ता पर पड़ता है। तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना तुम्हारा बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत से खाली नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह इन्होंने जाकर बाआवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोगों इस कलमा के सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए इन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको इसी तरह समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फ़ायदा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, इनका शिव हक के इज़हार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ का तअम्मुल ना हो, वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मजाल ही ना थी। चनाचे इसका कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है। चूँकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहूलत पर अमल की बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्माद को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी व दुनियावी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह में इनके कदम चूम रही थी और हर मैदान के इनके कब्ज़ा में था कि जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म इनको दीन की अशात से हटा सकता था। हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अरद रज़ी अल्लाह अन्हु की तकलीफ़ें। हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अरद रज़ी अल्लाह अन्हु भी इन मुबारक हस्तियों में से हैं जिन्होंने इम्तिहान के लिए अपने आप को पेश किया था और अल्लाह के रास्ते में सख्त से सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की। शुरू ही में 5-6 आदमियों के बाद मुसलमान हो गए थे, इसलिए बहुत ज़माना तक तकलीफ़ें उठाई। लोहे की ज़र्रा पहनाकर इनको धूप में डाल दिया जाता था, जिससे गर्मी और तपश की वजह से पसीनों पर पसीने बहते रहते थे। अक्सर औक़ात बिल्कुल सीधा गर्म रेत पर लिटा दिया जाता था, जिसकी वजह से कमर का गोश्त तक गल कर गिर गया था। ये एक औरत के ग़ुलाम थे। इसको खबर पहुंची कि ये हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो इसकी सज़ा में लोहे को गर्म करके इनके सर को इससे दाग देती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अरसा के बाद अपने ज़माना खिलाफत में हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी तकालीफ़ की तफसील पूछी, जो उनको पहुँचाई गई। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी कमर देखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमर देखकर फरमाया कि ऐसी कमर तो किसी की देखी नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे आग के अंगारों पर डालकर घसीटा गया, मेरी कमर की चर्बी और खून से वो आग बुझी। इन हालात के बावजूद जब इस्लाम को तरक्की हुई और फतवाहत का दरवाज़ा खुला, तो इस पर रोया करते खुदा न खास्ता हमारी तकालीफ़ का बदला कि दुनिया में तो नहीं मिल गया। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने खिलाफ़ आदत बहुत ही लंबी नमाज पढ़ी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रग़बत व डर की नमाज थी। मैंने इसमें अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी, 2 इनमें से कबूल हुई और 1 को इनकार फरमा दिए। मैंने ये दुआ की मेरी सारी उम्मत कैद से हलाक ना हो जाए, तो ये कबूल हो गई। दूसरी ये दुआ कि इन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत ना हो जो इनको बिल्कुल मिटा दे, ये भी कबूल हो गई। तीसरी ये दुआ कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हों, ये बात मंजूर नहीं है। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 37 हिजरी में हुआ और कोफा में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए।
ان کے انتقال کے بعد حضرت کا علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لو۔ فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا اور ان کی زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا ہی کے واسطے تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین پر ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جیل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، مگر اسلام سے نہ ہٹی، حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔ اسلام سے سب سے پہلی شہادت ان کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کیا اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جو شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ آپ جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دنیا میں سب سے آخری چیز تو دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں حضرات علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہوئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لانے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آخر تنگ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں۔ اس لیے جس کسی کو ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ ان نے اپنا ترکش نکالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے میں تم سب سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی میرے تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد تم سے جو ہو سکے کرنا، اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلہ میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور جو 2 باندیاں بھی ہیں وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت پاک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی تم نے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہ حق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو نماز جنازہ کی پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہوتا ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد بھی کافروں کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا کر رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زورہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زورہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوگے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب میں بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لا تجھے پہلے قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی خبر تو لے لوں، تیری بہن اور بہنوئی بھی دونوں مسلمان ہو چکے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گیا اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آوازیں حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا، جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز دی جس کو بہن کے سر پر دے مارا اور بہن کے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ان پر ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تو اسے ہو سکے کر لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے گم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تو اس کو پڑھنا شروع کیا تھا کہ حالت بدلنے لگی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں بہت مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ہر حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ جماعت نہایت مختصر تھی اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب دشمن تھا اور جلسہ کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی رہتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا۔
مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی ہی رہی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کا اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کا بادشاہ اگرچہ نصرانی تھا اور اس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوا تھا، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ دشمنی اور تکالیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ اس میں سے بعض رات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض نے کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے طائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے بھی لے کر گیا تھا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا تھا۔ جب کل اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خود حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لوگ اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر نئے دین میں داخل ہو گئے، جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفاء مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق کے ان کو میں حوالہ نہیں کروں گا، اول ان کو سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف صاف کہنا چاہیے۔ بادشاہ نے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں طاقتور یا ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی ایمانداری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ زناکاری، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور ہم کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ مجموع کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں ان کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رونے لگ گیا
اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس میں گیا، جا کر کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال ہم چلے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف سے پیدا کیا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چیخ کر کے کہنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کروا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وقت کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ محرم 7 ہجری 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر